سب کے بائی-ان کے ساتھ ہم نے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنایا. شوکت ترین صاحب جائیے پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ہم نے نہ صرف بہترین پلان بنایا تھا بلکہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا تھا. آپ نے آ کے اس پلاننگ کو تباہ کیا ہے اور آپ نے آ کے پاکستان کے اس ترقی کے تسلسل کو تباہ کیا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی پلاننگ کوئی نہیں تھی, جھوٹ ہے. آپ کے دور میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. 3 سالوں میں کوئی پاکستان کی ترقی کا منصوبہ نہیں ہے. کبھی آپ مرغی معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ کٹا معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ بکری معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ واش روموں کی معیشت بناتے ہیں. آپ کو کیا ادراک ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جتنا ڈھنڈورا ٹورزم کا پیٹتے ہیں, پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس سال اس بھی کے کچھ دنوں بعد کچھ ٹورزم کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا. یہ صرف تقریروں کی حکومت ہے. ان کا ویژن ہے کہ ہر چیز پہ لیکچر داغ دو, نو ایکشن ٹاک اونلی. کوئی عمل نہیں, باتیں کرا لو, گالیاں نکلوا لو, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان بدترین اقتصادی بحران کا شکار ہے. امیروں کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, جو ڈونر ہیں, جو اے ٹی ایمز ہیں عمران خان کے, وہ پراسپر کر رہے ہیں. 99% پاکستان کے غریب مہنگائی کے ہاتھوں کچلے جا رہے ہیں اور صبح شام بدوائیں دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ پلاننگ نہیں تھی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح ترقی کر رہا تھا. جائیے جا کے پلان پڑھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں. دوسری بات انہوں نے آج کی کہ مسلم لیگ نون زیادہ بجلی کے منصوبے لگا گئی اور ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں. شوکت ترین صاحب, ہم نے جو بجلی کے منصوبے لگائے تھے وہ 6% کی گروتھ پہ پروجیکٹ کیے تھے. اگر آپ گروتھ کو کریش کر دیں گے اور اس کو نیگیٹو گروتھ بنا دیں گے یا 2% گروتھ کر دیں گے تو یقیناً جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی اور سپلائی زیادہ نظر آئے گی. لیکن یہ جو اوور سپلائی نظر آ رہی ہے یہ مصنوعی ہے, اس لیے کہ آپ نے ڈیمانڈ کو کریش کر دیا ہے. اور میں حیران ہوں کہ کوئی وزیر خزانہ یہ بات کہے کہ پاکستان میں بجلی کے منصوبے زیادہ لگ گئے ہیں, جبکہ ابھی بھی 1/3 آبادی ہماری بجلی سے محروم ہے. 1/3 پاپولیشن از وداؤٹ الیکٹریسٹی. اگر آپ پاکستان کی پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن دیکھیں تو ابھی بھی وہ انڈیا سے آدھی ہے. دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہماری جو پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے وہ نہایت کم ہے. انڈونیشیا میں تقریباً 1000 کلو واٹ آورز ہے پر کیپٹا بیسس پہ, انڈیا 1000 کے قریب ہے, ٹرکی 3350 پہ ہے, اور ہم 450 کلو واٹ آورز پر کیپٹا بیسس پہ ابھی بجلی کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں تو الیکٹریسٹی کنزمپشن کو دگنا تگنا کرنا ہے, چونکہ جو ماڈرن اکانومی ہے اس کی آکسیجن الیکٹریسٹی ہے, انرجی ہے. کون سی معیشت کتنی الیکٹریسٹی کنزیوم کرتی ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے ترقی کا کیا درجہ ہے. تو ہم تو ابھی اپنے جیسے ملکوں کے مقابلے میں سری لنکا سے بھی الیکٹریسٹی کنزمپشن میں پیچھے ہیں. تو اگر میرے بھائی آپ کو لگتا ہے کہ بجلی کے منصوبے زیادہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ڈیمانڈ بڑھائیں, بجلی کو سستا کریں, کنزمپشن بڑھائیں. دیکھیے یہ بجلی کم پڑ جائے گی. لیکن آپ چونکہ الیکٹریسٹی تھیفٹ نہیں روک سکتے, آپ چونکہ بجلی کی چوری نہیں روک رہے, آپ اس بجلی کی چوری روکنے میں ناکامی کو پورا کرنے کے لیے بجلی کے نرخ بڑھاتے جا رہے ہیں. جب آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے تو بجلی کی مانگ میں کمی ہوگی, ڈیمانڈ میں کمی ہوگی مزید. تو پاکستان کو الیکٹریسٹی ڈیمانڈ گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے,
اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے تو ہمیں ڈیمانڈ بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ بجلی سستا کریں, کارخانے دار کے لیے سستا کریں, ہاؤس ہولڈ کے لیے سستا کریں اور اس کی ایفیشنسی بڑھائیں, بجلی کی چوری کو روکیں, تو دیکھیے آپ کے پاس یہی کارخانے تھوڑے پڑ جائیں گے. لیکن آپ چونکہ کوئی ویژن نہیں رکھتے, آپ کو ادراک نہیں ہے کہ ایک معیشت کو کیسے ڈیولپمنٹ کے راستے پہ ڈالا جاتا ہے, آپ کو صرف تنقید کرنا آتا ہے. اگر مسلم لیگ نون کے بجلی کے منصوبے آج بند کر دیے جائیں تو پاکستان 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ میں لوٹ جائے گا. بند کریں یہ فضول تنقید کرنا. آج اگر پاکستان کی معیشت کھڑی ہے تو ان بجلی کے منصوبوں پہ کھڑی ہے جو مسلم لیگ نون نے ہائی ایفیشنسی کے منصوبے لگائے تھے. اگر مسلم لیگ نون کے بجلی کے منصوبوں کی آپ کو تکلیف ہے, ذرا بند کر کے دیکھیں 24 گھنٹے, ملک اندھیروں کے اندر ڈوب جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ ہم سے کوئی بہتر کارکردگی دکھائیں, آپ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں, ناچ نہ جانے, آنگن ٹیڑھا, آپ کو سارے آنگن ٹیڑھے نظر آ رہے ہیں, توانائی بھی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے, معیشت بھی اور پلاننگ بھی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے. اصل میں نہ معیشت ٹیڑھی ہے, آپ کی سوچ ٹیڑھی ہے. آپ کے پاس سوچنے کا اور ڈیولپمنٹ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اسی طرح میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ٹیکس کے اوپر انہوں نے بات کی. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ٹیکس کلیکشن کو 100% اضافہ کر کے دکھایا. جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو 2000 ارب کی ٹیکس کلیکشن تھی, اور جب ہم نے اقتدار چھوڑا تو 4000 ارب ٹیکس کلیکشن پہ چھوڑ کے گئے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 8.5% کے اوپر تھی, ہم اسے 11.5% کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں. اور پی ٹی آئی حکومت نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو دوبارہ 9.5% پہ گھٹا دیا ہے. تقریباً 2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں کمی واقع ہو چکی ہے. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہ تبدیل کی جاتی اور 6% گروتھ قائم رہتی تو آج پاکستان کی معیشت کا حجم $375 ارب ہونا تھا, $375 بلین. آپ نے جو گروتھ ریٹ کو روکا, ڈی ویلیویشن کی, اس کے نتیجے میں آج 3 سال بعد ہماری معیشت کا حجم $290 ارب ہے, جو کہ 2018 میں ہم نے $315 ارب چھوڑا تھا. آج 3 سال کے بعد بھی پاکستان کی جی ڈی پی کی سطح وہ نہیں جو ہم 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے. کیا باتیں کرتے ہیں آپ نے تو پاکستان کو سکیڑ دیا ہے, آپ نے پاکستان کی معیشت کو سکیڑ دیا ہے. ہمارے پاس کوئی سی پیک اتھارٹی نہیں تھی, یہی پلاننگ کمیشن تھا, یہی منسٹری آف پلاننگ تھی جس نے $29 ارب کی سرمایہ کاری کر کے دکھائی, اور آپ نے اس پلاننگ کمیشن کا بھٹا بٹھا دیا ہے. کیوں کہ صرف جھوٹے کیسز بنانے کے لیے پلاننگ کمیشن کے ہر بندے کو نیب کے چکر لگوائے. لہٰذا آج پلاننگ کمیشن ہی نہیں, پوری بیوروکریسی کانوں کو ہاتھ لگا کے کھڑی ہے کہ ہماری بلا سے کوئی منصوبہ چلے نہ چلے, ہم نے کسی فائل پہ دستخط نہیں کرنے. یہ آپ کی لیگسی کہ آپ نے بدترین گورننس کا بحران پیدا کر دیا ہے. آپ نے سرکاری افسروں سے انیشیٹو چھین لیا ہے. آج پبلک سیکٹر ڈس فنکشنل کر دیا آپ نے, صرف جھوٹے مقدموں کے چکر میں ہراساں کر کر کے سرکاری افسروں کو وہ تمام کامیابیاں جو انہی افسروں نے حاصل کی تھیں. یہ افسر جھوٹے مقدموں میں 2 سال 3 سال جیلیں بھگت کر آئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا افسر جو ہے وہ کسی منصوبے کے لیے دستخط کرے گا
اب فائل کھیلتے ہیں، کمیٹی کھیلتے ہیں، فائلیں گھومتی ہیں، لیکن کچھ کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آپ نے سب کو خوف زدہ کر کے رکھ دیا ہے، جھوٹے مقدمے بنا کے، صرف اس لیے کہ آپ کے انتقام کی آگ نہیں بجھ رہی۔ مسٹر عمران خان، میں ایک بار پھر آپ کو کہتا ہوں کہ پلاننگ کمیشن سے ہم نے 3200 ارب روپے کے منصوبے 5 سالوں میں الحمدللہ اس قوم کی امانت سمجھ کے ان کو خرچ کیا ہے اور لگایا ہے۔ مسٹر شہزاد اکبر، آپ کی ایف آئی اے اور مسٹر چیئرمین نیب، آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ اس 3200 ارب روپے میں اگر 32 پیسے کا بھی میٹیریل گین یا ذاتی فائدہ ثابت کر دو گے تو میں قوم کا مجرم ہوں گا۔ ہم نے پاکستان کی دیانتداری کے ساتھ خدمت کی ہے، صرف اپنی منفی سیاست کے لیے ہر کامیابی کو جو ہم نے حاصل کی، کرپشن کہہ کے تم نے دھندلایا، قوم کو ورغلایا۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، بتاؤ کیا نکالا ہے تم نے؟ وہ تمہارا ایک جو وزیر بڑا چھلانگے مار کے تقریریں کرتا ہے، 2 سال پہلے اس نے کہا تھا ملتان سکھر موٹر وے میں آسن اقبال نے 70 ارب روپیہ کمیشن لیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں وہ جے آئی ٹی کدھر ہے؟ کہا تھا کہ ہم نے وہ ڈیٹ کمیشن کو انکوائری بھیج دی ہے، وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کہاں ہے؟ مسٹر عمران خان، آئی وانٹ ٹو نو۔ تم صرف پگڑیاں اچھال سکتے ہو، تم صرف بہتان لگا سکتے ہو، جھوٹے الزام لگا سکتے ہو، کردار کشی کر سکتے ہو، تمہارے پاس حکومت چلانا اور ترقی کرنے کا وصف اور ظرف نہیں ہے۔ تم ایک کم ظرف، ایک